السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد شاہ، پروگرام آن دا ریکارڈ کے ساتھ۔ ناظرین، کچھ اہم تازہ ترین حالات جو ہیں آپ کو بتانے ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل میں اس وقت چل کیا رہا ہے، تمام چیزیں آج میں پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شارٹ ٹائم میں نے آپ کو میکسیمم انفارمیشن دینی ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں ہم، تو پوری دنیا تقسیم ہونے جا رہی ہے، بلکہ پوری دنیا تقسیم اب ہو چکی ہے جب سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ چھڑی ہے اور یہ میزائلوں کی رد و بدل ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پوری دنیا تقسیم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیا ہے، سعودی عرب نے اور MBS نے، ان کے جو شہزادے ہیں اور جو پرنس ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے، بڑا اہم اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ تو اس حوالے سے میں شارٹ ٹائم میں بتاؤں گا، اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف 1000 جو حماس کے لوگ تھے انہوں نے یہ سارا اٹیک کیا ہے، اور اٹیک اس طریقے سے پلان کیا گیا ہے کہ 200 لوگوں کا گروپ بنا کر مختلف جگہ سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ خود بتا رہا ہے، ہم اپنی طرف سے ناظرین نہیں بتا رہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ سارا حملہ کیا گیا ہے، جیسے ہی یہ ٹیمیں 200 لوگوں کی تشکیل دی گئیں، اور 1000 ٹوٹل لوگ تھے، مختلف ایریاز سے وہ داخل ہوئے ہیں اسرائیل میں، مختلف ان کے علاقوں میں، اور حملے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ سمندر کے راستے سے بھی جو ہے 200 لوگ تھے، 200 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، بھاری اسلحہ کے ساتھ بمباری کرتے ہوئے وہ اسرائیل کی طرف بڑھے ہیں، اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ تو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو توڑا گیا ہے، یہ ایک بڑا اہم چیز ہے ناظرین، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ امریکہ اس کا جو ہے بڑا حامی ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن حماس نے پورا سیکیورٹی سسٹم تہش نہش کر دیا۔ کیسے تہش نہش کر دیا حماس نے؟ اور یہ بتا رہے ہیں کہ 1000 لوگ تھے جنہوں نے یہ اسرائیل کا پوری دنیا کا مانا ہوا سیکیورٹی سسٹم کیسے توڑ لیا، تو یہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ پھر وہ اندر بھی داخل ہوئے ہیں، اور اندر داخل ہوئے ہیں تو اسرائیل کا ایک شہر میں جو ہے ریو پارٹی چل رہی تھی۔ ریو پارٹی کیا ہوتی ہے ناظرین، وہ میں آپ کو شارٹ سا بتا دوں کہ لڑکے لڑکیاں وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دن ہے وہ مناتے ہیں، اور ریو پارٹی کا وہاں پہ رواج ہے، اور مختلف شہروں میں یہ منائی جاتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے نشے کیے جاتے ہیں، اور لائٹنگ کی جاتی ہے، بڑا جو ہے ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو وہ پارٹی چل رہی تھی، اس پارٹی میں سب سے پہلے یہ داخل ہوئے ہیں حماس کے جو فوجی تھے، اور انہوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا ہے، بھگدڑ مچ گئی ہے۔ 300 لوگ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو ہے لقمہ اجل بنے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ناظرین یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کے بعد فوراً ایک سائڈ سے حماس نے میزائل داغ دیے ہیں، اور 1-2 میزائل نہیں داغے، 5000 میزائل جو ہیں ایٹ اے ٹائم داغ دیے، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، کیجویلٹیز ہوئیں۔ تو میزائل کے بارے میں ایک نئی تھیوری بھی جو میڈیا دکھا رہا ہے، ابھی بھی میرے سامنے اسرائیلی میڈیا چل رہا ہے، اور اس پہ یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک جنگ جاری ہے، اور یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کے اوپر ناظرین کہ یہ جو میزائل تھے یہ سیکورٹی سسٹم کے اندر اس کو ہمارا ڈیٹیکٹ کیسے نہیں کر سکا، یہ میزائل ٹیکنالوجی حماس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب امریکہ جنگ لڑ رہا تھا، جب جاتے ہوئے امریکہ افغانستان میں یہ میزائل چھوڑ کے آیا تھا، تو پھر افغانستان نے کہیں بیچے ہیں تو حماس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک تھیوری بھی آ رہی ہے اس کے میڈیا پہ، اسرائیل کے میڈیا پہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ناظرین تو ملٹری کی ایک بیس ہے، اس کے اوپر 70 لوگوں نے حملہ کیا ہے، 70 لوگوں نے اس کے اوپر دعویٰ بولا ہے، اور ایسے طریقے سے دعویٰ بولا ہے کہ پوری ملٹری بیس پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور جرنل بھی جو اسرائیل کے تھے وہ بھی گرفتار کر لیے، فوجی بھی گرفتار کر لیے۔ تو یہ اب ساری چیزیں یہ سٹارٹ میں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ دنیا تقسیم کیسے ہوئی ہے ناظرین، اس میں یہ کہ روس، ایران، چائنا اور فلسطین کے جو ہے یہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ترکی نے بھی دبے لفظوں میں فلسطین کا ساتھ دینے کا کہا ضرور ہے، لیکن ایران، روس، چائنا یہ کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ حملہ ہوا، ان کے 300 لوگ ایک جگہ پہ مارے گئے، باقی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 700-800 لوگ اور جگہ پہ بھی مرے ہیں، ان میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، تو اس طرح کا جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں تمام لوگ جو ہے وہ فلسطین کی اس حرکت کے اوپر غصہ ہوا، اور تمام لوگوں نے فلسطین کے خلاف بیان دیے۔
لیکن اسرائیل کو کیسے چپ کرایا جا سکتا تھا؟ بیانوں سے وہ چپ ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنی فورسز کے اوپر. اور اسرائیل کا ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ ان کا تو اسٹوڈنٹ بھی اگر کوئی اسکول کا بھی ہے تو اس کو بھی آرمی کی ٹریننگ ملتی ہے. تو اتنا بڑا انٹیلیجنس سسٹم، سیکورٹی، فوج کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور بڑے پیمانے پر ریٹیلیٹ کیا، اور اندھا دھند انہوں نے جو ہے وہ میزائل داغے، انہوں نے بم کی، انہوں نے فائرنگ کی، انہوں نے جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہتھیار تھے انہوں نے وہ چلائے، اور اندھا دھند انہوں نے غزہ کے اوپر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فلسطین میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. 400 کے قریب تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچے جو ہے اس میں لقمہ اجل بنے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو اب اسرائیل تو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور اسرائیلی فوج اور اسرائیلی میڈیا جو ہے ناظرین مسلسل یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے ہم ابھی تک جنگ جاری رہے گی اور ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے. اور اب یہ تمام چیزیں ناظرین سامنے آپ کے، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو دنیا تقسیم ہو گئی ہے. امریکہ نے کھل کر ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر جو بائیڈن نے بیان دیا ہے، بلکہ ایک پوری پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ کھلم کھلا انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کا ہر قسم کا تعاون ہم دیں گے. اسرائیل کو جو بھی جنگی لحاظ سے سامان چاہیے، ہماری ہیلپ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ہمارے فوجی چاہیے، تمام چیزیں امریکہ، انہوں نے 3 دفعہ اس چیز کو دہرایا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. تو پوری دنیا کے جتنے بھی باقی یورپین ممالک ہیں، ظاہری بات ہے وہ امریکہ کے پیچھے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یورپی ممالک، امریکہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بھارت نے بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہوا ہے. تو اب فلسطین کے ساتھ ایران ہے، روس ہے، چائنا ہے، اور اب سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جب تک ان کو ان کی ریاست علیحدہ نہیں دی جاتی یا ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تب تک سعودی عرب جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیتا رہے گا. تو یہ ناظرین اب جنگ جو چھڑ چکی ہے یہ اب رکنے والی نہیں ہے. ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی کیسے شروع ہوئی. اب اسرائیل جو ہے وہ اب بمباری کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے اب یہ اسرائیلی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، اور اب اس جنگ کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں. شروع حماس نے کی ہے، فلسطین نے کی ہے جنگ، لیکن اس کو ہم خود ختم کریں گے. دوسری جانب ایک اس میں اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے پوری صورتحال میں کہ جیسے ہی اسرائیل نے عام لوگوں کے اوپر، سویلین کے اوپر بمباری کی ہے، غزہ میں جو ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور ایک یزید والا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کے اوپر، فیملیز کے اوپر پانی بھی بند کر دیا ہے، بجلی بھی بند کر دیا ہے، اور لوگ وہاں پہ بلک رہے ہیں، وہاں پہ پانی بھی پینے کے لیے بھی اب نہیں ہے. تو یہ سچویشن بنی ہے. تو اس کے بعد حزب اللہ میدان میں آیا، انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے راکٹ داغے ہیں اسرائیل کے اوپر. انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر سویلین آبادی کے اوپر اٹیک سے نہ رکا اسرائیل تو پھر حزب اللہ اپنی کارروائی کرے گا اور کھلم کھلا اس جنگ میں کود پڑے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب ہم بڑے پیمانے پہ تباہی مچائیں گے اور اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے. ناظرین آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے. آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم پہلے بھی آپ کو ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ یہ کیا اسرائیل کا یہ 9/11 جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کے بارے میں بھی بعد میں تھیوریز آئی تھی کہ انہوں نے خود کروایا تھا ایک آپریشن شروع کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام فوبیا بنا کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. تو اب کیا اسرائیل کا یہ 9/11 جو ہے یہ کیا اسرائیل کے اتنا سیکورٹی سسٹم فیل ہو گیا کہ حماس کے 1000 لوگوں نے اتنی بڑی تباہی مچا دی اور انہوں نے مچانے دی؟ تو کیا یہ ٹریپ تو نہیں کیا گیا؟ کیا یہ بہانہ بنا کر دوبارہ ریٹیلیشن میں بڑے پیمانے پر یہ غزہ اور فلسطین کو تباہی کے دہانے پر تو نہیں کھڑا کرنا چاہتے؟ یہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دینا ہے. ناظرین انشاءاللہ نئے پروگرام ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. کیپ واچنگ بی نیوز.